وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ صدر محترم، حضرات حکم اور سامعین کرام، آج کی اس پر رونق بزم میں ایک بہت ہی حساس موضوع پر گفتگو کرنا چاہتی ہوں، وہ ہے ہماری بہنوں کا ارتداد و الحاد۔ حضرات، آج ہمارے ملک ہندوستان میں مسلمانوں کو جن حالات کا سامنا ہے اور جو مسائل درپیش ہیں ان کی فہرست بڑی طویل ہے۔ آج قسم قسم کے اسلام سوز اور ایمان سوز فتنے ابھر رہے ہیں، انسانیت مر رہی ہے، اخلاقیات کا جنازہ نکل رہا ہے، مادیت و الحاد، قوم پرستی اور خود پرستی نبوت محمدی سے آنکھیں ملا رہی ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی جا رہی ہے، ہمارے ایمانی سرمایہ پر ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے، لیکن ان میں سب سے خطرناک اور ہماری نیندوں کو اڑا دینے والا مسئلہ ہماری بچیوں کا ارتداد ہے۔ آئے دن اخبارات اور رسائل اور سوشل میڈیا ایسے واقعات سے بھرے رہتے ہیں، ہماری بہنوں اور بچیوں کے حالات ایسے خطرناک مرحلے پر پہنچ چکے ہیں کہ اس کو زبان سے بیان کرنا بے غیرتی ہے۔ آنکھ جو کچھ دیکھتی ہے لب پہ آ سکتا نہیں، آنکھ جو کچھ دیکھتی ہے لب پہ آ سکتا نہیں، محو حیرت ہوں کہ دنیا کیا سے کیا ہو جائے گی۔ ایسی نازک گھڑی میں جبکہ دشمنان اسلام گلشن ایمان کو، چمنستان اسلام کو تاراج کرنا چاہتے ہیں اور اس کا نشیمن پھونک دینا چاہتے ہیں، یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، وہ چاہتے ہیں مسلمان یہاں سے چلے جائیں، یہ ملک ہندو راشٹر بن جائے، اس کی پوری تیاری اور تدبیریں ہیں۔ نوجوانوں کو اس پر لگا دیا گیا ہے کہ وہ ہماری بہنوں اور بچیوں کو اپنے دام فریب میں مبتلا کریں اور اسلام سے برگشتہ کر کے ان کو ہندو بنائیں اور شادیاں رچائیں اور انکار کی صورت میں ان کا قتل کر دیں۔ حضرات، میں صاف کہتی ہوں اور علل اعلان کہتی ہوں، کیونکہ میں جانتی ہوں کہ جب قوم کا ضمیر مردہ ہو جاتا ہے تو اسے جھجھوڑنا پڑتا ہے۔ وَفِي الْعِتَابِ حَيَاتٌ بَيْنَ أَقْوَامٍ، اس صورتحال اور مسلم بہنوں کے ارتداد کے ذمہ دار ہم اور آپ ہیں۔ ہم نے اور آپ نے ہی ان کو گھر کی ملکہ بنانے کے بجائے سبھا کی پری بنایا، آپ نے ہی ان کو ان تعلیم گاہوں تک پہنچایا جہاں ان کی عزت و آبرو سے کھلواڑ کیا جاتا ہے، آپ نے ہی ان شکاریوں کے جالوں تک ان کو پہنچایا، آپ نے ہی ان درندوں اور بھیڑیوں کے آگے ان کو نوالا بنا کر پیش کیا۔ آپ اس کے ذمہ دار ہیں، قیامت کے دن اللہ آپ سے پوچھے گا اور باز کرے گا۔ اکبر نے اسی نقطے کو سمجھاتے اور تمہاری عزت و حمیت کو للکارتے ہوئے کہا تھا، بے پردہ کل جو آئی نظر چند بیویاں، بے پردہ کل جو آئی نظر چند بیویاں، اکبر زمین میں غیرت قومی سے گڑ گیا۔ پوچھا جو میں نے آپ کا پردہ وہ کیا ہوا، پوچھا جو میں نے آپ کا پردہ وہ کیا ہوا، کہنے لگی کہ عقل میں مردوں کی پڑ گیا۔ میں عورتوں کی تعلیم کی منکر نہیں، مگر ہاں تعلیم لڑکیوں کی ضروری تو ہے، مگر تعلیم لڑکیوں کی ضروری تو ہے، مگر خاتون خانہ ہو وہ سبھا کی پری نہ ہو۔ یہ مونٹیسری اسکول، یہ سراستی شکشا مندر، یہ مخلوط تعلیمی ادارے اور کوچنگ سینٹر ہمارے بچوں کے لیے مقتل و مذبح ہیں، بے شرمی و بے حیائی کا اڈا بن چکے ہیں۔ ایک سازش ہے فقط دین اور مروت کے خلاف، یہاں ہمارے بچوں میں دین سے بیزاری پیدا کی جاتی ہے، ہماری روشن تاریخ پر پردہ ڈالا جاتا ہے، کفریہ اور شرکیہ عقائد اور رسومات کی ان بچوں کے دلوں میں آبیاری پیدا کی جاتی ہے۔ یہاں ہماری بچیاں کل المؤمنین
اپنے جگر گوشوں کو کون آگ میں ڈالنا پسند کرے گا؟ کون چاہے گا کہ اس کی اولادیں بہکتی ہوئی آگ کے حوالے کی جائیں؟ لیکن اللہ اس